اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے کوئی بندہ کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، یہ بڑا پن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد الا للہ الا رفعہ اللہ تعالی، جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا۔ ایک کتاب ہے رازحیات، اس کو میں پڑھ رہا تھا، مولانا وحید الدین خان انڈیا کے بہت بڑے عالم ہیں، فوت ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے ایک واقعہ اس میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں دو گاڑیاں ٹکرائیں اور دونوں ڈرائیور باہر نکلے اور ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور دونوں کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے۔ دونوں، یہ مزاج دیکھیں قوموں کا، جنہوں نے ترقی کی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی ہے۔ ہمارے یہاں اگر دو گاڑیاں ٹکرائیں نقصان نہیں ہوا تو دونوں باہر نکل کر کیا کہ اور تیری غلطی ہے، وہ کہے گا تیری غلطی ہے۔ یہ مزاج دیکھیں، ہم کہیں گے تیری، دونوں ساتھی کہیں گے تیری غلطی ہے، وہ کہے گا تیری غلطی ہے، اور ان کا مزاج کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے، دونوں کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تعمیری مزاج، اور یہی تعمیری مزاج جس قوم کے اندر پیدا ہو جائے وہ قوم آگے بڑھتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ اور ہم دو گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، نقصان سے بندہ بچ جاتا ہے، ٹکراتے ٹکراتے رہ جاتی ہیں، نقصان نہیں ہوتا، مگر بعد میں لڑائی سے پھر نقصان ہوتا ہے، سر پھٹ جاتے ہیں، لڑائی تھانے کچہری تک چلی جاتی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ وہاں غلطی مان لی جائے، تسلیم کر لیا جائے اور معاملے کو وہیں دفن کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، غلطی کا اعتراف کرنا سیکھیں، غلطی ہو جائے تو فوراً کہیں معاف کر دو یار میری غلطی ہے، یہ الفاظ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میرا دل صاف ہے۔ تو جب یہ آپ کے مزاج بن جائے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے۔ مزید ٹائم ہو گیا ہے، اگلے جمعے میں یہ بتایا جائے گا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ برا نہ کریں، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، برائی کے جواب میں اچھائی سے پیش آئیں، اپنا مزاج ایسا بنائیں تاکہ ہم ایسے معاشرے کو ڈیولپ کریں، ایسا معاشرہ ہم بنائیں کہ جہاں پر ایک دوسرے کے لوگ خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازوں کی حفاظت کرنا سکھایا، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ کسی بڑے عہدے پر چلا جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، صدر بن جاتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے، تو اس کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے راز اس کے پاس ہوں، اور اگر اس کا وہ پیٹ کا ہلکا ہوا تو وہ راز لوگوں کے سامنے شیئر کر دے گا، دشمن تک وہ راز پہنچ جائیں گے، اور پاکستان کے لیے، ملک کے لیے وہ کتنا نقصان دہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہماری تربیت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ راز کو جو ہے نا وہ آگے بیان کرنے والا خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو اصول بیان کیے جا رہے ہیں ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔